کلپ نمبر 732۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ کہف کا تعارف اور آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورۃ الکہف، سورہ کہف کا تعارف، مقام نزول۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 12 رکوع، 111 آیتیں، 1577 کلمے اور 6360 حروف ہیں۔ کہف نام رکھنے کی وجہ، کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ کہف رکھا گیا۔ سورہ کہف کے فضائل۔ نمبر 1، سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ نمبر 2، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ مناسبت۔ سورہ کہف کی اپنے سے ماں قبل سورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ سورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورہ بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا، اور سورہ کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سورت کی ابتدا اللہ عز و جل کی حمد، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن پاک کی شان سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا، جو اس کی بہترین نعمت اور بندوں کے لیے نجات و فلاح کا سبب ہے، اور اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی نہ کوئی لفظی خرابی، نہ معنوی، نہ اس کی آیتوں میں آپس میں اختلاف ہے اور نہ تضاد۔ آیت الحمدللہ الذی انزل سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی شان اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن کریم کا نازل ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
قرآن مجید کو نازل کرنا حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے نعمت تو اس طور پر ہے کہ اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی پاکی پر، نیز اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و اکرام کے علوم کے اسرار پر مطلع کیا۔ فرشتوں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال، قضاء و قدر کے احوال کے اسرار، عالم سفلی کے احوال کا عالم علوی کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم آخرت کے احوال کا عالم دنیا کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم جسمانیت کے عالم روحانیت سے مربوط ہونے کی کیفیت وغیرہ کے اسرار عطا فرمائے۔ اور بے شک یہ چیزیں عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں، اور اس کتاب کا ہمارے حق میں نعمت ہونا اس طور پر ہے کہ یہ کتاب پابندیوں اور احکامات، وعدہ اور وعید، ثواب اور عذاب کے بیان پر مشتمل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی اعلیٰ درجے کی کامل کتاب ہے، تو اس سے ہر ایک اپنی طاقت اور فہم کے مطابق نفع حاصل کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔